السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج 22 اگست 2025 ہے اور 27 صفر المظفر سن 1447 ہجری ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہمارے ملک کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، جن میں خصوصاً ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا یہ آفتوں کی زد میں ہے۔ میں اس بحث پہ نہیں جاتا کہ عذاب ہے، آزمائش ہے، ثواب ہے کیا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ خود فرما لیں۔ میں صرف قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بطور آزمائش بھی آتی ہیں اور بطور آفت بھی آتی ہیں۔ تو ہمیں ان معاملات میں بطور مسلمان کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمان پر بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، آزمایا جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا آپ کو آزمایا جائے گا اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کبھی آپ کی جانی نقصان سے، کبھی مالی نقصان سے، کبھی آپ کے باقی معاملات سے، کبھی بھوک وغیرہ اور کبھی فقر و فاقہ سے۔ اور جب آپ مستقیم رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کیا فرمائیں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ کو صابرین والوں میں سے خوشخبری سنا دیں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آزمائش اللہ جل شانہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ جب وہ امتحان کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایگزامینر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو امتحان دے رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ان آزمائشوں سے پورا اتر گیا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے انعام بھی ہے، اس کے لیے اعزاز بھی ہے، اس کے لیے پوزیشن بھی ہے، اس کے لیے پاس ہونا بھی ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہے، اس کے لیے کل جاب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تین چیزیں ہیں، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ ہمارے اوپر دنیا میں امتحان اس لیے آتے ہیں کہ ہم امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں تو قبر ہمارے لیے عذاب کی جگہ نہ بنے، آرام کی جگہ بنے، اور پھر اس کے بعد آخرت ہے تو آخرت انعام کی جگہ بنے۔ یہ اسی لیے بعض اوقات رتبوں کو بلند کرنے کے لیے بھی آزمائش آتی ہے۔ دیکھیں، بخار ہے، تکلیف ہے، زخمی ہونا ہے، خون نکلنا ہے، یہ نبوت کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ کئی انبیاء کرام کے واقعات ہیں جن میں انبیاء کرام میدان جہاد میں زخمی ہوئے ہیں۔ آپ باقی چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت نہیں، دو دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں خط جسم کہتے ہیں، جنگی ٹوپی، اس کی دو کڑیاں گھس گئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ آزمائشیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، شدید بخار تھا، اتنا بخار نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ فرمایا وارا سا، سر کے درد پر ہاتھ رکھ کے فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے، نبوت کے گناہ قریب نہیں ہوتے، یہ درجات کی بلندی کے لیے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہے، پھر جتنے رتبے کم ہوں گے اتنی آزمائشیں کم ہوتی جائیں گی۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آزمائش کی سختی کا دن کون سا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا۔ یعنی طائف کی سختیاں، طائف کی شدتیں، طائف کی تکالیف جو صرف جسمانی نہیں تھے، ذہنی اذیت بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے پاس جائیں کہ یار تمہیں قوم نے سردار بنایا، تمہیں تمہارے خالق نے عزت دی ہے، تو اس قوم کو بت پرستی پہ تو نہ لگاؤ نا، قوم کو قوم کی غلامی پہ نہ لگاؤ، بندوں کو اللہ کی غلامی پہ لگاؤ۔ یہ بات کر رہے ہیں اور وہ آگے دھتکار رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہے۔ تو یہ تکلیف تو ہے نا، یہ طائف کی تکلیف ہوئی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ 3 تکلیفیں نبی پاک پہ آئیں تو اللہ نے معراج کا سفر حضور پاک کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ معراج کا سفر ان 3 معاملوں کے بعد ہوا ہے۔ تو میری بات کا مطلب آزمائش وہاں آئی ہے، ہم وہاں اس آزمائش کو بلندی یا درجات کہیں گے۔
ایک آزمائش ہمارے اوپر بھی ہے، جو آزمائش ہمارے اوپر ہے ہم اسے بلندیاں درجات نہیں کہہ سکتے، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں، ہماری بود و باش، ہماری اٹھک بیٹھک یہ وہ والی نہیں ہے جو نیکیوں والی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان آزمائشوں سے ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے، ان آزمائشوں سے ہماری خطائیں کم ہو جائیں گی۔ مومن کو راہ جاتے ہوئے پاؤں پہ ٹھڈا لگے تو اس پہ بھی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ جب ایک ٹھڈا لگنے پر گناہ صغیرہ معاف ہو رہا ہے تو ایک جانی اور مالی نقصان پر، ایک ذہنی اور روحانی اذیت پر بندے کی کتنے درجات بلند ہوں گے اور کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے کفارہ سیئات ہوں گے۔ تو یہ اس زمرے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو آفتیں ہیں، یہ بادل پھٹ رہا ہے، حد سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جا رہا، ان کے جوابات قرآن پاک میں، احادیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور ایک حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ کتاب الفتن کے اندر ہے، ابواب الفتن جامع ترمذی، باب ما جاء فی علامات الساعہ، فرمایا قیامت کی نشانی اور علامتیں کیا ہوں گی۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ 15 غلطیاں میری امت میں پائی جائیں گی پھر آسمان سے آفتیں آئیں گی، اور ان میں 15 غلطیوں کو گنوانا شروع کر دوں، ایک غلطی شاید ایسی نہ بچی ہو جو ہم میں نہ ہو۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماں کو رلایا جائے گا، اور اسی لیے کہ ماں روئے اور بیوی خوش ہو، اور فرمایا جب دوست کو قریب کیا جائے گا اسی لیے کہ دوست قریب ہوگا اور باپ ناراض ہوگا، اور فرمایا اسی لیے جب ریشم کے کپڑے مرد پہننا شروع کریں گے، جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، اور جب لوگوں کی عزت اس کے رتبے پہ نہیں اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی، اور فرمایا جب قوم کا سردار چنا جائے گا تو وہ اس کی بدماشی کی بنیاد پہ چنا جائے گا، اور جب حکمران کرپشن کرنے لگیں گے اور عوام کے مال کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھیں گے اور عوام زکوٰۃ دینے کو ٹیکس سمجھے گی، اور صحابہ کرام اور بزرگوں کو لان تان کے نعرے بلند ہوں گے، فرمایا جب یہ کام ہوں گے اور مساجد دنیا کی باتوں کے لیے مختص ہو جائے گی، دین کی بات اس میں کچھ نہیں ہوگی، تو فرمایا یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر سرخ آندیاں آپ پر آئیں گی، ریحًا حمرا وزلزلۃ، فرمایا زلزلہ آئے گا، وخسفا ومسخا، زمین میں دھساؤ گے یا شکلوں کی تبدیلی ہوگی، فرمایا یہ کام ہوگا۔ پوری امت کی شکلیں اکٹھی نہیں بدلیں گی کیونکہ حضور کی دعا ہے، لیکن کسی کسی معاملات پہ تو فرق آنا ہے نا، انفرادی طور پہ تو ہونا ہے، فرمایا یہ ہوگا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عذابات اکٹھے آئیں گے یا الگ الگ؟ فرمایا وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، یوں تسبیح اٹھائی اور یوں کیا، فرمایا اگر اس کو ایک طرف سے کاٹ دوں تو دانے اکٹھے گریں گے، کہ پیدر پہ گریں گے، کہ عذابات نہیں یوں پیدر پہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور ہمیں اس چیز سے پہلے آگاہ فرما دیا۔ اب ہم دیکھ لیں ہم میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا جاتا ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے تو جب کہہ دیں ڈاکٹر کہ بندہ مر گیا ہے، 2 گانے سنواؤ نہ اٹھ بیٹھے گا، ابا اماں اٹھ بیٹھے گی، کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ قبرستان میں جا کے ٹیپ پہ موسیقی لگا دیں، مردے کھڑے ہو جائیں گے، موسیقی روح کی غذا ہے نا، لعنت ہے لعنت۔ فرمایا کان میں شیشے کو پگھال کے قیامت میں ڈالا جائے گا۔ کیا موسیقیوں کے دل دادا بن گئے ہیں ہمارے نوجوان، موبائل کے اسپیکر چیک کرنے کے لیے تلاوت نہیں لگائیں گے، گانا لگا کے چیک کریں گے کہ اسپیکر ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ لعنت کا معاملہ نہیں ہے ہمارے اوپر تو کیا ہے؟ بڑے کی عزت نہیں ہے، چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، ماں باپ کی عزت بجا لانا نہیں، اور ہم کہیں گے ہمارے اوپر آسمان سے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ تو خدا کا شکر کہ پتھر نہیں برس رہے، یہ تو اللہ کا کرم کہ پوری امت کی شکلیں نہیں بدل رہی۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے دکھائی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ صبح انسان تھے شام بندر بن گئے تھے، اور عام بندر بھی نہیں، كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا ملعون بندر بن گئے تھے، عام بندر نہیں۔
ایک ہے عام بندر، وہ بندر ہے، پیدائشی بندر ہے، وہ بائی برتھ منکی ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ہے ملعون بندر، وہ جو پہلے انسان تھا پھر بندر بنا۔ اور یہ اس قوم کے لوگ ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو اس وقت جتنی مخلوق تھی میں نے تمہیں سب پر فضیلت دی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ یہ ان لوگوں کا کام تھا، اور وقت کی نبی کے بالکل پریزنٹیشن میں ہو رہا ہے کام۔ نبوت کا انکار کر رہے ہیں لوگ۔ اب تو رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زائد زمانہ گزر گیا، آج حضور کی ہجرت کو 1447 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اب تو ختم نبوت ہے، نیا نبی بھی نہیں آنا، تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو ہمیں اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ معاملات ہمارے ہیں۔ اب تیسرا کام، تیسری بات یہ ہے کہ جن پر یہ آزمائش آئی ہے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ہم کہیں گے ان پہ عذاب ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دونوں باتیں بتا دی، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی، لیکن یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن جس مسلمان بھائی پہ تکلیف آئی ہے، ہمیں اخلاقی، قانونی، اسلامی، معاشرتی، قومی طریقے پہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر میں صاحب مال ہوں، میں مال دے سکتا ہوں، تو مجھے اپنے مال کی بوری کا سرا کھولنا چاہیے۔ اگر میں خود جا سکتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو میں ذاتی طور پہ جا کے ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اگر میرے ہاں پاور ہے اور میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے اور میرے پاس کوئی مشینری ایسی موجود ہے، تو میں ان کو نکالنے کے لیے تگ و دو کر سکتا ہوں۔ یہ کام ہم سب کو مل کے من حیث القوم کرنا ہوگا، صرف ان پہ نہیں ہے۔ ہم کوئی آسمان سے اپنے لیے مہر لگوا کے نہیں آئے کہ ہم عذابات سے بچے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ آسمان سے بارش کا قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا، یہ طے ہے۔ اور اس بارش نے آگے کیا فائدہ دینا ہے اور کیا نقصان دینا ہے، یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ قرآن کا ڈیسیژن ہے، تو پھر کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ لوگوں اگر کسی پر کوئی تکلیف ہو، کسی پر کسی قسم کی کوئی آزمائش ہو، اور وہ شخص بیچارہ اس طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو، تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے اور میرے لیے ایک جملہ فرمایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی بھی ہے، اور اسی طرح امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا من نفس عن مؤمن قربا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں، اگر آپ نے اپنے مسلمان مومن بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کر دی، رب کریم آپ کے قیامت کے تکلیفوں میں کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، فرمایا اللہ تعالی برابر اس شخص کے امداد کے معاملات کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو جب تک یہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد کرتا رہتا ہے۔ میں جب تک کسی بھائی کی امداد میں ہوں تو اللہ کے فرشتے پابند ہیں، باؤنڈ ہیں اللہ کی طرف سے، وہ میری مدد میں لگے رہے۔ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اتفاق سے میرے ساتھ یہ اچھائی ہوئی ہے، اتفاق آپ کہہ دیں گے، یہ اتفاق کے معاملات نہیں ہیں، یہ رب محبت کو نہیں روک سکتے، پھر زمینی لوگ اس تعلق کو نہیں روک سکتے، کیوں؟ وہ آسمانی فیصلہ ہے۔ تو میرے دوستو، رب کریم اس وقت تک ہماری مدد میں رہیں جب تک ہم مسلمان بھائی کی مدد میں رہیں۔ یہ ہمیں حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں لیسن، سبق اس سے کیا مل رہا ہے؟ یہی مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی اور دوست کی مدد نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں ان کی امداد میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی امداد کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں شیطان ترجیحات لے کے آ جاتا ہے، اس نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، بھائی میں اس کے لیے تھوڑی مدد کر رہا ہوں، میں اس کی ذات کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ کی محبت چاہیے، مجھے نہیں دیکھنا سامنے کالا ہے گورا ہے، مجھے نہیں دیکھنا سامنے والا میرا دوست ہے دشمن ہے، مجھے نہیں دیکھنا سامنے والا کہ میں تو اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی، انتہائی غریب شخص سے، وہ بھی صحابی تھے، کسی وجہ سے انبن ہو گئے۔ چلو میں چھوٹی سی تفصیل دے دیتا ہوں۔
حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگایا جھوٹا منافقوں نے، تو قرآن کریم نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کہہ کر سورۃ نور نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق منتھلی ان کے گھر امداد فرمایا کرتے تھے، تاجر آدمی تھے، اس غریب کا گھر کا چولہا کبھی بجھتا نہیں تھا، اور وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی بیٹی پر الزام میں شامل ہو رہے ہیں، وہ ابوبکر ان کے گھر کے چولہا مہینے کے جلانے کی فکر رکھتا ہے، جتنے غرباء کی مدد ہوتی ہے اس لسٹ میں یہ بھی ان کا گھر بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جب قرآن کی آیت اتری اور فیصلہ ہو گیا، دودھ دودھ پانی پانی ہو گیا کہ عائشہ سچی ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، اور پھر سب کو پکڑ کے کوڑے لگائے گئے، تو ان میں یہ بھی شامل۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد منتھلی میرے رجسٹر جو ہے نا، اس شخص کا نام کاٹ دو، اس کی فیملی کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ ظاہری بات ہے، بطور فطرت غصہ تھا، یہ غصہ ہوا، اور اوپر سے قرآن کی آیت ہوتی، فرمایا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو ہاتھ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہو جائیں، جب یہ آیت اتری نا، ابوبکر خود گھر گئے دن رونے لگے، کہتے اللہ نے اس کی تعریف کی، اس نے توبہ کی نا، اس نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی۔ ابوبکر صدیق خود گئے اور کہا میں جانوں میرے دل کی بات جانے، میں دل کو سمجھا لوں گا، اس کا خرچ نہیں رکنا چاہیے، اس کو پہلے صف میں رکھیں۔ اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کا معاملہ کیا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جس کو دے رہا ہوں وہ کون ہے۔ رزاق کے معاملات دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے ہمیں جو رزق ملتا ہے یہ کبھی نہ کہا کریں میری محنت پہ ملتا ہے، میری ذہنی تیزی پہ مل رہا ہے، میرا دماغ تیز ہے، میرا جاب کے معاملات میں میرے پاس سکلز ہیں فلاں، یہ نہ کہا کریں، کہا کریں اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترزق بضعفائکم، فرمایا جو تمہیں ملتا ہے نا، جن ضعیفوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو تم دیتے ہو، ان کا حصہ ملا کے تمہیں ملتا ہے، ان کا حصہ ملا کے تمہیں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، تمہارے اجر میں پہلا حصہ ان کا ہوتا ہے، پھر تمہارا ہوتا ہے۔ تم کہ میری اسکلز ہے یار، میرے گھر میں میری غریب اماں ہے، میرے والد صاحب ہیں، میری معذور بہن بھائی ہیں، یا مجھ سے غریب ساتھی ہیں، یا میرے پڑوسی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ نحن نرزقہم، پہلے ان کا ذکر کیا، وإیاکم پھر اپنا ذکر کیا۔ یہ 16واں پارہ آخری صفحہ پڑھ رہا ہوں، میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، نحن نرزقہم وإیاکم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ کسی وجہ سے نہیں خرچ کرتے تھے، وہ اللہ کی، تو قرآن کریم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، قرآن نے ابوبکر کو اس موقع پہ سلام پیش کیا۔ میں آپ کے سامنے سورۃ لیل آیت نمبر 20 پڑھنا، بلکہ آیت نمبر 19، 20، 21، 3 آیت ہیں۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، اس دھرتی پر کسی کا احسان ابو بکر پہ نہیں ہے، من نعمت تجزا، جس کے بدلے کے لیے لوگوں کو دے رہا ہے۔ اس دھرتی پہ کسی شخص کا ان کے دوستوں یاروں میں جن کو دے رہا ہے، غریبوں میں یا کمزوروں میں، ان کا اس پر احسان نہیں ہے کہ ابو بکر اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ فرمایا وما لأحد، وما للأحد نہیں ہے، وما لأحد، یہ احد دال پر 2 زیر ہے، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر نکرہ کو کہتے ہیں، پراپر ناؤن نہیں، کامن ناؤن، نکرہ، اور نکرہ میں عموم داخل ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو دے رہا ہے تو یہ احسان کے بدلے میں دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوں نہیں کہہ رہا یہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، اس نے میرے ابا کے ساتھ اچھائی کی تھی تب میں اچھائی کر رہا ہوں، یہ میری اماں کو جو ہے نا اچھا سمجھتا تھا اسی لیے دے رہا ہوں، نہیں نہیں، یوں نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تو فرمایا کیوں دے رہا ہے؟ اب ابو بکر کی یہ دل کی بات ہے، ابو بکر نے زبان سے نہیں بولی، اللہ دل کے بھید جانتے ہیں نا، انہ علیم بذات الصدور ہے، تو رب نے اب دل کی بات ابو بکر کی قرآن بنا کر اتاری۔ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضامندی کی تلاش ہے۔ اللہ میں صرف آ کے پچھلی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے اس نے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی۔
اللہ کی توحید کا اس بات ہے، تو یہاں لفظ بھی وہی اللہ ہے، فرمائے اللہ ابتغاء، تلاش ہے، وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کے چہرے کی خوشی کا، اسی کی تلاش کے معاملات ہیں۔ فرمائے جس اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے، آخری آیت سورۃ لیل آیت نمبر 21، رب نے فیصلہ دیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، تو جو کر رہا ہے نا اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں، قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں، یہ آیات ہیں جس میں لفظ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اگلی سورۃ والضحیٰ ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 کے اندر یہی لفظ حضور پاک کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب مصطفیٰ اللہ آپ کی اتنی بات مان کے اللہ اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی یوں قریب قریب رکھا گیا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، وداؤٹ اسپیس، کوئی فاصلہ نہیں ہے ابو بکر میں اور حضور میں نبوت اور خلافت کے درمیان، یوں رتبہ ہے۔ اس رتبے کو آپ نے عملی شکل میں دیکھنا ہونا، اللہ کی ذات بلند ہے، ابو بکر نے حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا، تو حضور کا رتبہ خدا کے بعد ہے، تو اللہ اکبر، پھر محمد پیغمبر، صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا تو پھر صدیق اکبر، یہ ہجرت کی راہ، تو یہ رتبات تو یوں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ تو میری بات کا مطلب ہے کہ جن ہمارے بھائیوں پر، جن دوستوں پر، جن علاقوں پر تکالیف ہے، ہم جانی، مالی، اخلاقی ان کی مدد کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اس موقع پر بونیر میں ہمارے سابقہ ایم پی اے مولانا مفتی فضل غفور صاحب کو، ان کی جملہ ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں، کل 1000 علماء اور طلباء کو لے کر یہ آدمی صفائی پہ نکلا، اور ایک دن میں اتنے پتھر اٹھا کے گھروں کی صفائیاں کی ہیں کہ اتنے آج تک کسی مشینری نے بھی نہیں کی۔ اور کل 2 تھانے ان لوگوں نے صاف کیے ہیں جن تھانوں میں پولیس کی جگہ ہے، اور ان علماء اور طلباء نے وہاں سے مٹی اور گند اور پتھر نکال کے صاف کر دی۔ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی تھانے میں جا کے عوام ان کی خدمت کر رہی ہے، اور بلا تفریق مذہب، بلا تفریق جماعت، بلا تفریق قوم۔ یہ سیاسی آدمی ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ کل ان کو ایک بندہ وہاں ملا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، لیکن آپ لوگ ہیں جو ہمارے گھر پہلے پہنچے۔ تو اس موقع پہ یوں نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے یا ساتھی ہے یا نہیں، اس موقع بطور انسانیت خدمت ہوتی ہے۔ یقین مانیے میں کتنے دنوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ان سے میں جملہ حضرات ہیں، باقی علماء بھی ہیں، باقی تنظیمیں بھی ہیں، باقی فاؤنڈیشن بھی ہے جو وہاں جا رہی ہے، تو ہمارا حصہ بھی اس میں پڑنا چاہیے۔ بس میری آپ سے یہی اپیل تھی، یہی مطالبہ تھا۔ میں کوئی پیسوں کا فنڈ کا آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ جی مجھے دیں میں آپ کے آگے بھجواؤں۔ اس موقع پہ تو کئی جیب کترے آ جاتے ہیں جو سیلاب زدگان کے نام پہ پیسے کھائیں گے، جی ہمیں دے دیں ہم فلاں جگہ۔ میں کہتا ہوں براہ راست رابطہ کر کے پہنچا دے، تاکہ نہ کسی پہ الزام ہو نہ کچھ ہو، جس نے دینا وہ براہ راست دے دے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا